چاہیے ہم نبی سے محبت کریں، ان کی عظمت کو دل میں بٹھائیں اور ان کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، ان کی اتباع کریں۔ آج ہم صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اکابر کا طرز انداز دیکھیں، صحابی کرام کا طرز انداز دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں زید بن عبداللہ بن عبد ربی رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، وہ مدینے کی گلیوں سے جب آتے ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کاشتکاری کا کام کرتے ہیں۔ جب کاشتکاری کرنے جاتے ہیں نبی کا دیدار کر کے کھیت کو کاشتکاری کرنے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے جاتے ہیں۔ جب واپس شام کو آتے ہیں تو نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو اتنا سننا تھا، ان کے دل میں ایک زلزلہ سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے، دل کپا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ کیسی دعا ہوگی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں صبح جب آتا تھا اپنے نبی کا چہرہ دیکھ کر آتا تھا، شام کو جب جاتا تھا نبی کا چہرہ دیکھ کر جاتا تھا، اب نبی دنیا میں نہیں رہے، میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ وہ ایسی دعا تھی جو سیدھا عرش مبارک پر جا کر لگی، جو اتر نہ جائے دل میں۔ وہ صدا نہیں ہے جو نہ عرش کو ہلا دے، وہ دعا نہیں ہے۔ وہ کیسی دعا ہوگی؟ وہ کیسے دل کی گہرائی سے دعا نکلی ہوگی؟ وہ کیسے درد بھرے انداز میں دعا نکلی ہوگی؟ وہ صحابی رسول زید بن عبداللہ بن عبد ربی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اے رب العالمین، میں اپنے حبیب کا چہرہ دیکھ کر آتا تھا اور جاتا تھا چہرہ دیکھتا تھا، اب حبیب دنیا میں نہیں رہے تو میری آنکھوں کی روشنی کا کیا فائدہ؟ میری آنکھ کی بینائی کا کیا فائدہ؟ اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ اتنا کہنا تھا، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسا اثر ہوگا دعا میں، کیسی تاثیر ہوگی دعا میں؟ وہ محبت رسول کا نمونہ پیش کر کے گئے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت اللہ فی الارض، قاسم العلوم والخیرات، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ جانے کا وقت ہوتا ہے، مدینہ میں جانے سے پہلے جب مدینہ کا بارڈر شروع ہوتا ہے تو اپنا کیا کرتے ہیں؟ اونٹ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور جوتا نکال لیتے ہیں، پورے مدینہ کی پتھریلی زمین میں خالی پیر سفر کرتے ہیں، 2-3-4 میل کا خالی پیر سفر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کی جرأت نہیں کہ جہاں محمد کا قدم پڑے وہاں اپنی جوتیاں ڈالے۔ یہ قاسم نانوتوی نہیں کر سکتا، وہ تو جوش میں جاتے تھے، وہ تو محبت رسول میں غرق ہو کر جاتے تھے۔ ان کا دیکھا دیکھی دوسرے رفقا بھی خالی پیر میں چلنے لگے، وہ تو خالی پیر میں چلنے لگے، دیکھا دیکھی۔ مگر قاسم نانوتوی کے ایسا شخص ہے جو محبت رسول میں غرق ہو کر، وہ محبت رسول میں مدہوش ہو کر وہ جاتا ہے، پتھریلی زمین ہے، زمین میں پیر خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں، مگر جوتا پہن کر نہیں جاتے، کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میرا نبی کا پیر پڑا ہو اور قاسم نانوتوی جوتا لے کر چل پڑے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایسا ہی واقعہ ہے، وہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو جوتا پہنتے نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ گئے ہیں، 2-3 دن رکے تو جانے لگے، مدینہ سے رخصت ہونے لگے، لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ کو اور رکنا ہے۔ پھر کچھ دن رہے، 2-3 دن رہے، پھر لوگ جانے لگے، لوگوں نے پھر روک لیا۔ اس طرح 11 دن مسلسل رہے، پھر لوگوں نے روکنے لگے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ یہیں رہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں رہ نہیں سکتا۔ نہ کیوں رہ نہیں سکتے؟ فرمائے کہ میں نے ایک وضو سے 11 دن تک عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اور میں نے 11 دن تک پیشاب نہیں کیا ہے، ایک ہی وضو میں عبادت کیا ہے، اب پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ تو آخرکار لوگوں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تھے عشق رسول کا ثبوت پیش کر گئے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہمیں دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں بیٹا یاد آتا ہے، ہمیں بیوی یاد آتی ہے، ہمیں باپ یاد آتا ہے، ہمیں اپنی کاروبار یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے بزنس اور بیپار یاد آتے ہیں، ہمیں بازار سے سودا لانا یاد آتے ہیں، مگر عشق رسول، اس کے نبی وہاں بھول جاتے ہیں۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے
سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، میری محبت بیوی سے زیادہ نہ ہو جائے، میری محبت باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت وہ محبت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم محبت کا ثبوت پیش کریں، صرف زبانی محبت نہ دکھائیں، صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں، محبت کا ثبوت پیش کریں، اور جب دلیل پیش کرنے کی باری آئے تو دلیل دیں، اور محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک فرمان پر عمل کریں، ان کے فرمان کو بجا لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی